السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ آپ کا لقب حیدر اور والد کا نام ابو طالب، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی۔ چونکہ ابو طالب کی شادی اپنے چچا کی لڑکی سے ہوئی تھی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین ہاشمی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ آپ عشرۂ مبشرہ میں بھی شامل ہیں اور خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور سابقون اولون میں شامل ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بے مثال خطیب تھے۔ وہ اپنے خطبات اور تقاریر میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیتے تھے۔ خاندان ہاشم کو عرب اور قبیلہ قریش میں جو وقت و عظمت حاصل تھی وہ محتاج اظہار نہیں۔ خانہ کعبہ کی خدمت اور اس کا اہتمام بنو ہاشم کا مخصوص طغرائے امتیاز تھا، اور اس شرف کے باعث ان کو تمام عرب میں مذہبی سیادت حاصل تھی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب مکہ کے ذی اثر بزرگ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی طرح شفقت و محبت سے پرورش کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ گئیں، وہیں پر ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن میں اپنی قمیص مبارک پہنائی اور قبر میں لیٹ کر اس کو متبرک کیا۔ لوگوں نے اس عنایت کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ اسی نیک سیرت خاتون کا ممنون احسان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے تھے، اور اس وقت ابو طالب نہایت کثیر العیال اور معاش کی تنگی سے نہایت پریشان تھے۔ قحط و خشک سالی نے اس مصیبت میں اور بھی اضافہ کر دیا، اس لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب چچا کی اسرت سے متاثر ہو کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہم کو اس مصیبت اور پریشان حالی میں چچا کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عباس نے حسب ارشاد جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت اپنے ذمہ لی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا۔ چنانچہ وہ اس وقت سے برابر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے حتیٰ کہ نکاح ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن عمر ابھی صرف 10 سال کا تھا کہ ان کے شفیق مربی کو دربار خداوندی سے نبوت کا خلت عطا ہوا۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے، اس لیے ان کو اسلام کے مذہبی مناظر سب سے پہلے نظر آئے۔ چنانچہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو مصروف عبادت دیکھا۔ اس مؤثر نظارہ نے اثر کیا اور معصومانہ بچگانہ استجاب کے ساتھ پوچھا، آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے منصب گرامی کی خبر دی اور کفر و شرک کی مذمت کر کے توحید کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان ایسی باتوں سے آشنا نہ تھے۔ متحیر ہو کر عرض کیا، اپنے والد ابو طالب سے دریافت کروں اس کے متعلق؟ چونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی اعلان عام منظور نہ تھا، اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں تامل ہے تو خود غور کرو، لیکن کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش سے فطرت سنور چکی تھی، توفیق الہی شامل ہوئی، اس لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت پیش نہ ہوئی، اور دوسرے ہی دن بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔
اس طرح ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ عورتوں میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں، حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے 13 سال مکہ معظمہ میں بسر ہوئے۔ چونکہ وہ رات دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے مشورہ کی مجلسوں میں، تعلیم اور ارشاد کے مجمعوں میں، کفار و مشرکین کے مباحثوں میں، اور معبود حقیقی کی عبادت کے موقع پر غرض ہر قسم کی صحبتوں میں شریک رہے۔ منصب نبوت عطا ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 برس تک اعلانیہ دعوت اسلام کی صدا بلند نہیں فرمائی، بلکہ پوشیدہ طریقہ پر خاص لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے رہے۔ چوتھے سال کے اعلان عام اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کی تبلیغ کا حکم ہوا۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی اعزاء و اقارب کو عذاب الہی سے ڈراؤ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے موافق کوہ صفا پر چڑھ کر اپنے خاندان کے سامنے دعوت اسلام کی صدا بلند کی، لیکن مدت کا زنگ ایک دن کی مرہون منت سے نہیں دور ہو سکتا تھا۔ ابو لہب نے کہا، تبالک، اسی لیے تو نے ہم لوگوں کو جمع کیا تھا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر اپنے خاندان میں تبلیغ اسلام کی کوشش فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتظام دعوت کی خدمت پر مامور کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت مشکل سے 14 یا 15 برس کی تھی، لیکن انہوں نے اس کم سنی کے باوجود نہایت اچھا انتظام کیا۔ دسترخوان پر بکرے کے پائے اور دودھ تھا۔ دعوت میں کل خاندان شریک تھا جن کی تعداد 40 تھی۔ حضرت حمزہ، عباس، ابو لہب اور ابو طالب بھی شرکاء میں تھے۔ لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے تو رسول اللہ نے اٹھ کر فرمایا، یا بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم میں تمہارے سامنے دنیا و آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، بولو تم میں سے کون اس شرط پر میرا ساتھ دیتا ہے کہ وہ میرا معاون و مددگار ہوگا؟ اس کے جواب میں سب خاموش رہے، صرف شیر خدا علی مرتضیٰ کی آواز بلند ہوئی کہ گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے اشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یاور و دست و بازو بنوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم بیٹھ جاؤ، اور پھر لوگوں سے خطاب فرمایا، لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی پھر اٹھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ بھی ان کو بٹھا دیا، یہاں تک کہ جب تیسری دفعہ بھی اس بار گراں کا اٹھانا کسی نے قبول نہیں کیا تو اس مرتبہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام بازی کے لہجے میں انہی الفاظ کا اعادہ کیا تو ارشاد ہوا، بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ بعثت کے بعد تقریباً 13 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گھاٹیوں میں اسلام کی صدا بلند کرتے رہے، لیکن مشرکین قریش نے اس کا جواب محض بغض و عناد سے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائیوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ رحمت للعالمین نے اپنے جانثاروں کو اسیر پنجہ ستم دیکھ کر آہستہ آہستہ ان کو مدینہ چلے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ چند نفوس کے علاوہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ اس ہجرت سے مشرکین کو اندیشہ ہوا کہ اب مسلمان ہمارے قبضہ اقتدار سے باہر ہو گئے ہیں، اس لیے بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی قوت مضبوط کر کے ہم سے انتقام لیں۔ اس خطرہ نے ان کو خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن بنا دیا۔ چنانچہ ایک روز مشورہ کر کے وہ رات کے وقت کاشان نبوت کی طرف چلے کہ مکہ چھوڑنے سے پہلے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت کر دیں، لیکن مشیت الہی تو یہ تھی کہ ایک دفعہ تمام حقانیت کے نور سے پر نور اور توحید کی روشنی سے شرک کی ظلمت کافور ہو جائے۔ اس مقصد کی تکمیل سے پہلے آفتاب رسالت کس طرح غروب ہو سکتا تھا؟ اسی لیے وحی الہی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے ارادوں کی اطلاع دے دی اور ہجرت مدینہ کا حکم آ گیا۔
سرور کائنات نے اس خیال سے کہ مشرکین کو شبہ نہ ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے فرش اطہر پر استراحت کا حکم دیا اور خود حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت زیادہ سے زیادہ 22 یا 23 برس کی تھی۔ اس عمر شباب میں اپنی زندگی کو قربانی کے لیے پیش کرنا فدائیت و جانثاری کی عدیم المثال کارنامہ ہے۔ رات بھر مشرکین کا محاصرہ قائم رہا اور اس خطرہ کی حالت میں یہ نوجوان نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ محو خواب رہا۔ غرض تمام رات مشرکین قریش اس دھوکے میں رہے کہ خود سرور کائنات ہی استراحت فرما ہیں۔ صبح ہوتے ہی اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے اندر آئے، لیکن یہاں دیکھ کر وہ متحیر رہ گئے کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جانثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے سر بکف سو رہا ہے۔ مشرکین اپنی اس غفلت پر سخت برہم ہوئے اور حضرت علی کو چھوڑ کر اصل مقصود کی تلاش و جستجو میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن مکہ میں مقیم رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جن لوگوں سے آپ کا کاروبار اور لین دین تھا ان کے معاملات سے فراغت حاصل کی اور تیسرے یا چوتھے دن وطن کو خیر باد کہہ کر عازم مدینہ ہوئے۔ اس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم بن حدم کے مہمان تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی کے گھر میں جا کر رہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین میں باہم بھائی چارہ کرایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی بنایا۔ مدینہ کا اسلام مکہ کی طرح بے بس و مجبور نہ تھا، بلکہ آزادی و حریت کی سرزمین میں تھا، جہاں ہر شخص اعلانیہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر سکتا تھا اور احکام شریعہ نہایت اطمینان کے ساتھ ادا کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ ہجرت کے 6 یا 7ویں مہینے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مسجد تعمیر کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی اور اپنے رفقا کے ساتھ خود اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ تمام صحابہ جوش کے ساتھ شریک کار تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینٹ اور گارا لا کر دیتے تھے اور یہ شعر پڑھتے جاتے تھے: جو مسجد تعمیر کرتا ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اس مشقت کو برداشت کرتا ہے، اور جو گرد و غبار کے باعث اس کام سے جی چراتا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ سلسلہ غزوات میں سب سے پہلا مارکہ غزوہ بدر ہے۔ اس غزوہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 313 جانثاروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آگے آگے 2 سیاہ رنگ کے علم تھے، ان میں سے ایک حیدر کرار کے ہاتھ میں تھا۔ جب بدر کے مقام کے قریب پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چند منتخب جانبازوں کے ساتھ دشمنوں کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور مجاہدین نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر اہم مقاموں پر قبضہ کر لیا۔ 17ویں رمضان کو جمعہ کے دن جنگ کی ابتدا ہوئی۔ قاعدے کے مطابق پہلے تنہا مقابلہ ہوا۔ سب سے پہلے قریش کی صف سے 3 نامی گرامی بہادر نکل کر مسلمانوں سے مبازر طلب ہوئے۔ 3 انصاریوں نے ان کی دعوت کو لبیک کہا اور آگے بڑھے۔ قریش کے بہادروں نے ان کا نام و نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ 2 یثرب کے نوجوان ہیں یعنی مدینہ کے، تو ان کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا: اے محمد، ہمارے مقابلہ میں ہمارے ہمسر آدمی بھیجو۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 عزیزوں کے نام لیے: حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تینوں اپنے حریفوں کے لیے میدان میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں تہہ تیغ کر دیا۔ اس کے بعد جھپٹ کر عبیدہ کی مدد کی اور ان کے حریف شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ مشرکین نے طیش میں آ کر عام حملہ کر دیا۔
یہ دیکھ کر مجاہدین بھی نعرہ تکبیر کے ساتھ کفار کے نرگاہ میں گھس گئے اور عام جنگ شروع ہو گئی۔ شیر خدا حضرت حمزہ نے صفوں کی صفیں الٹ دیں اور ذوالفقار حیدری نے بجلی کی طرح چمک چمک کر دشمن اسلام کے خرمن ہستی کو جلا دیا۔ مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمان کامیاب و کامران بے شمار مال غنیمت اور تقریباً 70 قیدیوں کے ساتھ مدینہ واپس آئے۔ مال غنیمت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 زرہ، 1 اونٹ اور 1 تلوار ملی۔ اسی سال 2 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دامادی کا شرف بخشا، یعنی اپنی محبوب ترین صاحبزادی سیدات النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا، تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے؟ بولے، 1 گھوڑا اور 1 زرہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا تو لڑائی کے لیے ہے، البتہ زرہ کو فروخت کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ 480 درہم میں بیچا اور قیمت لا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان نے وہ زرہ دوبارہ حضرت علی کو تحفے میں پیش کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بازار سے عطر اور خوشبو خرید لائیں اور خود نکاح پڑھایا اور دونوں میاں بیوی پر وضو کا پانی چھڑک کر خیر و برکت کی دعا دی۔ نکاح کے تقریباً 10-11 ماہ بعد باقاعدہ رخصتی ہوئی۔ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے جب رخصتی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ 1 مکان کرایہ پر لے لو۔ چنانچہ حارث بن نعمان کا مکان ملا اور حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ملکہ جنت کو رخصت کرا کے اس میں لے آئے۔ حضرت سیدات الزہرا کو اپنے گھر سے جو جہیز ملا تھا، اس کی کل کائنات یہ تھی: 1 پلنگ، 1 بستر، 1 چادر، 2 چکیاں اور 1 مشکیزہ۔ عجیب اتفاق ہے کہ یہی چیزیں حضرت فاطمہ کی زندگی تک ان کے رفیق رہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کوئی اضافہ نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نہایت فقیرانہ اور زہدانہ تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ ذاتی ملکیت میں صرف 1 اونٹ تھا، جس کے ذریعے سے ازہر نامی گھاس کی تجارت کر کے دعوت ولیمہ کے لیے کچھ رقم جمع کرنے کا ارادہ تھا، لیکن کسی وجہ سے اس اونٹ کو جلد ذبح کرنا پڑ گیا۔ اب اس کے بعد ان کے پاس وہی رقم بچی تھی جو زرہ بیچ کر مہر ادا کیا تھا۔ باقی جو رقم بچی اس سے دعوت ولیمہ کا سامان کیا، جس میں کھجور، جو کی روٹی، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ تھا، لیکن یہ اس زمانہ کے لحاظ سے ایک پرتکلف ولیمہ تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس زمانے میں اس سے بہتر ولیمہ نہیں ہوا۔ 3 ہجری میں احد کا معرکہ پیش آیا۔ شوال ہفتہ کے دن لڑائی شروع ہوئی اور پہلے مسلمانوں نے قلت تعداد کے باوجود دشمن کو بھگا دیا، لیکن عقب کے محافظ تیر اندازوں کا اپنی جگہ سے ہٹنا تھا کہ مشرکین پیچھے سے یکا یک ٹوٹ پڑے۔ اس ناگہانی حملے سے مسلمانوں کے اوسان جاتے رہے۔ اسی حالت میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو چشم زخم پہنچا، دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ ایک خندق میں گر پڑے۔ مشرکین ادھر بڑھے، لیکن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آپ کے پاس جانے سے روکا اور اسی میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حیدر کرار نے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ داد شجاعت دی۔ مشرکین کے علم بردار ابو سعد بن ابی طلحہ نے مقابلہ کے لیے للکارا تو حضرت علی نے بڑھ کر ایسا ہاتھ مارا کہ فرش خاک پر تڑپنے لگا۔ مشرکین کا زور کم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر لے گئے
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخم دھویا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھال میں پانی بھر بھر کر گرایا۔ اس سے خون بند نہ ہوا تو حضرت فاطمہ نے چٹائی جلا کر اس کی راکھ سے زخم کا منہ بند کیا۔ غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں بنو نذیر کو ان کی بدعہدی کے باعث جلا وطن کیا گیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی پیش تھے اور علم انہی کے ہاتھ میں تھا۔ 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا۔ اس میں کفار کبھی کبھی خندق میں گھس کر حملہ کرتے تھے۔ ایک دفعہ سواروں نے حملہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند جام بازوں کے ساتھ بڑھ کر روکا۔ سواروں کے سردار عمرو بن عبدود نے کسی کو تنہا مقابلے کی دعوت دی۔ حضرت علی نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس نے کہا میں تم کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن میں تم کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ برہم ہو کر گھوڑے سے کود پڑا اور مقابلہ میں آیا۔ تھوڑی دیر ہی میں شجاعانہ مقابلے کے بعد ذوالفقار حیدری نے اس کو واصل جہنم کیا۔ اس کا مقتول ہونا تھا کہ باقی سارے سوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ کفار بہت دن تک خندق کا محاصرہ کیے رہے، لیکن بالآخر مسلمانوں کی اس پامردی اور استقلال کے آگے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور یہ مارکہ بھی مجاہدین کرام کے ہاتھ رہا۔ اس کے بعد بنو قریظہ، بنو سعد کی سرکوبی اور صلح حدیبیہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیش رہے۔ 7 ہجری میں خیبر پر فوج کشی ہوئی۔ یہاں یہودیوں کے بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے جن کا مفتوح ہونا آسان نہ تھا۔ پہلے حضرت ابوبکر اور ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تسخیر پر مامور ہوئے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایک ایسے بہادر کو علم دوں گا جو اللہ اور رسول کا محبوب ہے، اور خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ سے مقدر ہے۔ صبح ہوئی تو ہر شخص متمنی تھا کہ کاش اس فخر و شرف کا تاج اس کے سر پر ہوتا، لیکن یہ دولت گراں نمایاں حیدر کرار کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ صبح کو بڑے بڑے جانثار اپنے نام سننے کے منتظر تھے کہ دفتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا۔ یہ آواز غیر متوقع تھی کیونکہ حضرت علی اشوب چشم میں مبتلا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے یہ شکایت فوراً جاتی رہی۔ اس کے بعد علم آپ کے حوالے کیا۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں لڑ کر ان کو مسلمان بنا دوں؟ فرمایا نہیں، بلکہ پہلے اسلام پیش کرو اور ان کو اسلام کے فرائض سے آگاہ کرو، کیونکہ تمہاری کوششوں سے ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تو وہ تمہارے لیے بڑی سے بڑی نعمت سے بہتر ہے۔ لیکن یہودیوں کی قسمت میں اسلام کی عزت کی بجائے شکست، ذلت اور رسوائی لکھی تھی، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور ان کا معزز سردار مرحب بڑے جوش و خروش سے یہ رجز پڑھتا ہوا نکلا، خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر ہوں، تجربہ کار ہوں، جبکہ لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے۔ فاتح خیبر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رجز کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھے اور بولے میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، جھاڑی کے شیر کی طرح مہیب اور ڈراؤنا۔ میں دشمنوں کو نہایت صورت سے قتل کر دیتا ہوں، اور جھپٹ کر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد حیدر کرار نے بڑھ کر حملہ کیا اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ اس کو مسخر کر لیا۔ فتح مکہ 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے اور ایک مرتبہ پھر اس محبوب سرزمین پر 10,000 قدوسیوں کے ساتھ فاتحانہ جاہ و جلال کے ساتھ داخل ہوئے، جہاں سے 8 سال پہلے بڑی بے کسی کے ساتھ مسلمان نکالے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم لے کر فوج کے ساتھ شہر میں داخل ہونے کو کہا، چنانچہ وہ قدا کی جانب سے مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ بلا کسی خون ریزی کے تسخیر ہو گیا، اور وقت آ گیا کہ خلیل اللہ بت شکن کی یادگار خانہ کعبہ کو بتوں کی علائشوں سے پاک کر دیا جائے۔
جس کے گرد 360 بت نصب تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس فریضہ کو خود ادا کیا اور خانہ کعبہ کے گرد جس قدر بت تھے سب کو لکڑی سے ٹھکراتے جاتے تھے اور یہ آیت فرماتے جاتے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پھر خانہ کعبہ کے اندر سے حضرت ابراہیم و اسماعیل کی مورتوں کو الگ کروایا اور تطہیر کعبہ کے بعد اندر داخل ہوئے، لیکن چونکہ اس وحدت کدے کا گوشہ گوشہ بتوں کی مورتوں سے اٹا ہوا تھا، اس لیے اس اہتمام کے باوجود تانبے کا سب سے بڑا بت باقی رہ گیا۔ یہ لوہے کی سوراخ میں پیوست کیا ہوا زمین پر نصب تھا، اس لیے بہت بلندی پر تھا۔ پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے کندھوں پر چڑھ کر اس کو گرانے کی کوشش کی، لیکن وہ جسم اطہر کا بار نہ سنبھال سکے، اس لیے حضور پرنور نے ان کو شانہ اقدس پر چڑھا کر اس کے گرانے کا حکم دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شانہ اقدس پر چڑھ کر اس بت کو سلاخ سے اکھاڑ کر حسب ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پاش کر دیا اور خانہ کعبہ کی کامل تطہیر ہو گئی۔ فتح مکہ کے بعد اسی سال غزوہ حنین کا عظیم الشان معرکہ پیش آیا اور اس میں پہلے مسلمانوں کی فتح ہوئی، لیکن جب وہ مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے تو شکست خوردہ دشمن نے غافل پا کر پھر اچانک حملہ کر دیا۔ مجاہدین اس ناگہانی مصیبت سے ایسے پریشان ہوئے کہ 12,000 نفوس میں سے صرف چند آدمی ثابت قدم رہ سکے۔ ان میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نہ صرف پامردی اور استقلال کے ساتھ قائم رہے بلکہ اپنی غیر معمولی شجاعت سے لڑائی کو سنبھال لیا اور دشمنوں کے امیر عسکر پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا، اور دوسری طرف جو مجاہدین ثابت قدم رہ گئے تھے وہ اس بے جگری کے ساتھ لڑے کہ مسلمانوں کی ابتری اور پریشانی کے باوجود دشمن کو شکست ہوئی۔ 9 ہجری میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا قصد فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کی حفاظت کے لیے مدینہ میں رہنے کا حکم دیا۔ شیر خدا نے شرکت جہاد سے محرومی کا غم تو کیا، منافقین کی طعنہ زنی نے اور بھی رنجیدہ کر دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال کا علم ہوا تو ان کا غم دور کرنے کے لیے فرمایا، علی کیا تم اسے پسند کرو گے کہ میرے نزدیک تمہارا وہ رتبہ ہو جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد اسی سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر روانہ کیا۔ اسی اثناء میں سورہ برات نازل ہوئی۔ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ سورہ ابوبکر کے ساتھ حج کے موقع پر لوگوں کو سنانے کے لیے بھیجی جاتی تو اچھا ہوتا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے صرف میرے خاندان کا آدمی اس کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر حکم دیا کہ وہ مکہ جا کر اس سورت کو سنائیں اور عام اعلان کر دیں کہ کوئی کافر جنت میں داخل نہ ہوگا، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی شخص برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کرے، اور جس کا رسول اللہ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے وہ مدت مہینہ تک باقی رہے گا۔ تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہمات روانہ فرمائیں، ان میں یمن کی مہم پر حضرت خالد بن ولید مامور ہوئے، لیکن 6 مہینے کی مسلسل جدوجہد کے باوجود اشاعت اسلام میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس لیے رمضان 10 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یمن کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایک ایسی قوم میں بھیجا جاتا ہوں جس میں مجھ سے زیادہ معمر و تجربہ کار لوگ موجود ہیں۔ ان لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کرنا میرے لیے نہایت دشوار ہوگا۔ اے اللہ، اس کی زبان کو راست گو بنا اور اس کے دل کو ہدایت کے نور سے منور کر دے۔ یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے اسی وقت فرمائی۔ اس کے بعد خود اپنے دست اقدس سے ان کے سر پر عمامہ باندھا اور سیاہ علم دے کر یمن کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یمن پہنچتے ہی یہاں کا رنگ بالکل بدل گیا۔ جو لوگ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 مہینے کی سعی و کوشش سے بھی اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے تھے، وہ حضرت علی مرتضیٰ کی صرف چند روزہ تعلیم و تلقین سے اسلام کے شیدائی ہو گئے اور قبیلہ ہمدان مسلمان ہو گیا۔
یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصاحت و بلاغت اور جوش خطابت کا عظیم کارنامہ تھا۔